بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد فیصل صاحب نے ہمارا جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا سوال کا جواب تھا وہ سننے کے بعد پڑوس کے ملک کے ایک اور مفتی صاحب ہے، ان کے سوال کا ایک جواب، اس کی لنک انہوں نے ہم کو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ یہ مفتی صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب جن مفتی صاحب کی لنک محمد فیصل صاحب نے بھیجی ہے، میں نے اس کو سنا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے جس سوال کا جواب دیے تھے اس کا اور محمد فیصل صاحب کی بھیجی ہوئی لنک کا دونوں میں رتی برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جس سوال کا جواب دیا تھا وہ یہ کہ جیسے امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، ایسی بہت ساری جو کمپنیاں ہیں ان کے پروڈکٹس کو آپ ایفیلیٹ کر سکتے ہو، اس کا جو بھی نفع رہے گا کمپنی اس میں سے ایک حصہ آپ کو دیں گی جو آپ کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ جن مفتی صاحب کی آپ نے لنک بھیجی ہے وہ مفتی صاحب بیچنے والوں کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی تاجر ہو، جو بیچنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے عیب کو، اپنے مال کے نقص کو سامنے والے کو بتا کر بیچے، اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مفتی صاحب کی بات نہیں ہے بلکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی تم میں سے کوئی مال بیچے تو اپنے مال کا عیب خریدار کو بتا کر بیچے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ، اور وہی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ کنفیوژن کا شکار ہو تو بہتر یہ ہے آپ دونوں بیانات کو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ مفتی صاحب ہو، چاہے ہمارے یہاں پہ سوال کا جواب دیا گیا ہو، ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مفتی رہو دنیا کا، وہ آج کے زمانے میں فتویٰ کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاتا ہوں، کوئی بھی مفتی رہنے دو، کتنے بھی اونچے درجے کا مفتی رہنے دو، اعلیٰ درجے کا مفتی رہنے دو، کوئی بھی آج کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر مفتی فتاوے کی کتابوں کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو فتاوے لکھ دیے ہیں انہی میں سے حوالہ تلاش کر کے سامنے والے کو بیان کرتا ہے۔ نئے مسئلے پر جو فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے لیے باضابطہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، فقہ اکیڈمی اس کو کہتے ہیں، ان کی ہر سال ایک مجلس ہوتی ہے، ان کا ایک سیمینار ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے مفتی جمع ہوتے ہیں، اور جو جدید لیٹسٹ اور نئے مسائل ہوتے ہیں اس پہ 3-4 دن جو ہے مذاکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسئلہ طے ہوتا ہے، اس میں حلال کی کیا صورتیں ہیں، حرام کی کیا صورتیں ہیں، جواز کی کیا صورتیں ہیں، عدم جواز کی کیا صورتیں ہیں۔ اب اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو کسی نے بھی آپ کو جب سوال کا جواب حوالے سے دیا ہے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ ایک مفتی صاحب سے وہی مسئلہ پوچھو گے، پھر دوسرے مفتی صاحب سے تھوڑا سا اس کو بدل کر پوچھو گے، تیسرے مفتی صاحب سے اور اپنے الفاظ کو چینج کر کر پوچھو گے، اور تینوں کے مسئلے جواب جمع کر کے پھر آپ اپنی رائے قائم کرو گے تو آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے اس سے۔ اور صرف دینی مسائل میں نہیں، آپ اپنے دنیاوی مسائل کے اندر بھی آپ ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے، آپ مینٹلی طور پہ بیمار ہو جاؤ گے، آپ پریشان رہو گے، آپ کو ہیڈیک ہوگا، آپ کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو راتوں کی نیند ہے وہ بھی اڑیں گی آپ کی، صرف یہ سوچ کر کہ اس نے یہ کہا، پھر اس نے وہ کہا، پھر اس نے ایسا کہا تو کیوں کہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مسائل پوچھنے والے بھی کسی بھی ایک مفتی سے وہ سیم ورڈز کے ساتھ میں مسئلہ نہیں پوچھتے جو آلریڈی انہوں نے کسی اور مفتی سے پوچھا ہے۔ تو ایسا مت کرو، اس سے کیا ہوگا، آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ جس نے بھی آپ کو جواب دیا ہے آپ اس کے جواب کے اوپر عمل کیجئے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دو الگ الگ سوال اور دو الگ سوالوں کے الگ جوابوں کو بھی آپ میچنگ مت کرو کہ انہوں نے ایک الگ سوال دیا ہے، وہ سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے سوال کے جواب سے، اور ہمارا جو سوال کا جواب ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل الگ ہے، وہ ایفیلیٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی مسئلے کا جواب ہو اس کو عمل کی نیت سے سنیں،
نہ کہ مقابلہ آرائی کی نیت سے کہ یہ مفتی کیا بول رہا وہ مفتی. جیسے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دینی بیانوں کا سننا بھی وہ کانوں کے تعیش کا ذریعہ بن چکا ہے. لوگ اپنے کانوں کی عیاشی کے لیے بیانات سنتے ہیں. اس کا بیان لگاؤ، اس کا بیان سن کے دل بھر گیا، ارے دوسرے کا لگاؤ، اس میں مزہ نہیں آ رہا، تیسرے کا. کیونکہ نیت عمل کی نہیں ہے، نیت صرف کانوں کے عیاشی کی ہے. تو ایسے ہی مسائل میں بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، اس کا بیان کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، انسان گمراہ ہوگا اور عمل کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا. تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ عمل کی نیت سے مسائل پوچھو، یا کسی بھی مفتی کے سوال کا جواب آپ سن رہے ہو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے گا، اس کے اوپر آپ عمل کرو، کیونکہ وہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور وہ کتابوں کے حوالے سے جواب دیتے ہیں، اپنے دل سے نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو دینی علوم کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.